الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا قال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے دوستوں بزرگوں، آج میں آپ کے سامنے کچھ باتوں کا ذکر کروں گا، جن میں سے ایک بات یہ ہے کہ توبہ کسے کہتے ہیں، دوسری بات توبہ کیسی ہونی چاہیے، اور تیسری بات یہ کہ توبہ جلدی کیسے قبول ہوتی ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر جو میں نے آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی، ان میں چند چیزوں کا ذکر کیا۔ پہلے اللہ نے ان اللہ کہہ کر اپنی ذات کا ذکر کیا، پھر لا تقنطوا من رحمت اللہ کہہ کر اپنی رحمت کا ذکر کیا، پھر قل یا عبادی الذین اسرفوا کہہ کر اپنے بندے کا ذکر کیا، اور یغفر الذنوب جميعا کہہ کر اپنے بندے کے گناہوں کا ذکر کیا۔ اب رحمت
فضیل بن عیاض کو اس نے کہا اس یہودی نے کہ یہ مٹی کا جو ڈھیر پڑا ہوا ہے نا اس یہاں سے اٹھا کے دوسری جگہ پر رکھو. وہ دوسری جگہ پر رکھنے کی کوشش کرنے لگا, ہتھیار لے کے مٹی اٹھانے والے. وہاں جا کے اس نے جب مٹی اٹھانا شروع کی رونے لگ گیا, اللہ سے کہا یا اللہ میں تیرا کمزور بندہ ہوں, میں یہ مٹی کیسے اٹھاؤں گا؟ اللہ نے فرمایا جب تو نے میرے سے توبہ کی ہے, مجھے توبہ کرنے والا آدمی اتنا عزیز ہے, مجھے وہ اتنا پسند ہے, جب تو نے میرے سے توبہ کی ہے تو میں تیرے ساتھ کیوں نہ دوں. اللہ نے ہوا چلا دی اور وہ مٹی ہوا سے اڑ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر آ گئی. یہودی آیا سنا, یہودی پریشان ہو گیا اور حیران بھی ہو گیا, سوچنے لگا یہ اتنی ڈھیر مٹی ایک دن کے اندر سے یہاں پہ کیسے رکھ دیا. فضیل بن عیاض نے کہا میں تیری پیشکش قبول کر دیا, مجھے معاف کر دے, مجھے جانے دے. تو اس نے فضیل بن عیاض کو کہا تجھے میں اتنا جلدی نہیں معاف کروں گا, کیونکہ میں نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تب تجھے معاف کروں گا کہ جب تم مجھے میرے پیسے واپس کرے. فضیل بن عیاض نے کہا میں تیری پیشکش قبول کر دی, اب میں پیسے تو نہیں دے سکتا. تو اس یہودی نے کہا جاؤ میں تکیے کے نیچے پیسے پڑے ہیں, ایک پیسوں کی تھیلی پڑی ہے وہ میرے پاس دے, اور میں تو سمجھوں گا جیسے تم نے مجھے پیسے دے دیے جو میرے دے رہے تھے. فضیل بن عیاض کو لے کے آیا, اس نے تھیلی کو کھولا, تھیلی کو الٹایا, اس کے اندر سے سونے کے سکے گرنے لگ گئے. فضیل بن عیاض پریشان ہو گیا, کہنے لگا میرا ہاتھ اپنے ہاتھ پر رکھ کے مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیا. فضیل بن عیاض نے اسے کہا کہ پہلے تو مجھے معاف کرنے کو تیار نہیں تھا, کلمہ پڑھنے کو تیار ہے, آخر بات کیا ہے؟ کہنے لگا کہ میں دیکھ رہا یہ چاہتا تھا کہ تیرا دین سچا ہے کہ نہیں, تیرا مذہب سچا ہے کہ نہیں, تیرا نبی سچا ہے کہ نہیں, تیری کتاب سچی ہے کہ نہیں, تیری توبہ سچی ہے کہ نہیں. کیونکہ جس شخص کی توبہ سچی ہو, جس شخص کی کتاب سچی ہو, جس شخص کا خدا سچا ہو, جس شخص کا نبی سچا ہو, جس شخص کا قرآن سچا ہو, اللہ اس کا جس چیز پہ ہاتھ لگے, اللہ جس چیز پہ اس کا ہاتھ لگا دے, اللہ اس چیز کو سونا بنا دے. کہنے لگا میں نے اس تھیلی کے اندر مٹی رکھی ہوئی تھی اور تیرا ہاتھ لگنے کی وجہ سے یہ مٹی بھی سونا بن گئی. تو اللہ سے اس نے توبہ کی. اللہ نے اس کی توبہ کیسے قبول کی؟ اللہ کہتا ہے نا کہ جب میں توبہ قبول کرتا ہوں اپنے بندے کو اپنا بہت قریب کر لیتا ہوں. حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, کہ جو شخص توبہ کرتا ہے توبہ کرنے کے بعد وہ ایسے پاک و صاف ہو جاتے ہیں جیسے اس نے کبھی گناہ کیے ہی نہیں. تاریخ کے اندر ایک اور واقعہ لکھا ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا, بارش نہیں آ رہی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے کہا کہ آپ اپنے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ بارش نازل کر دے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی, اللہ نے وحی کے ذریعے خبر نازل کی کہ آپ جنگل کی طرف چلے گئے. اور موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو لے کے جنگل کی طرف چلے گئے. جنگل کی طرف گئے بعد موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی اللہ بارش برسا دے. اللہ نے فرمایا تمہارے بیچ میں ایک ایسا شخص ہے جس نے 80 سال سے میری کوئی بات نہیں مانی, اگر تم اس مجلس سے اس کو نکال دو تو میں بارش نازل کر دوں گا. موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا